سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا وایا لیا کیوں گیا؟ پارٹی سے تو صرف سمبل لیا گیا تھا، پارٹی تو موجود تھی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی تھی، یہ موقف بہت عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے واضح کیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی کوئی رہنمائی فرمائی اپنے فیصلے کے 6 مہینے کے بعد۔ یقیناً کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں لیکن ان کو بتانے کا مارجن میرے پاس نہیں ہے۔ 12 جولائی کا جو صاحبزادہ صاحب وہ فیصلہ تھا، اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 39 کو کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، 41 کو آزاد قرار دیا تھا، اور وہ فیصلہ اسی طرح، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اب انہی آزاد میں سے چودھری عثمان علی ساہیوال سے وہ نون میں شریک ہو گئے۔ تو یہ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا وایا لیا کیوں گیا؟ پارٹی سے تو صرف سمبل لیا گیا تھا، پارٹی تو موجود تھی، پارٹی جب موجود تھی تو ڈکلریشن اپنی رکھتی، جس طرح 39 کو کہا گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے پاس ڈکلریشن موجود ہے پارٹی کا۔ تو یہ کیا ان دنوں ڈسکشن ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ کچھ ایسی باتیں جو آپ کے پاس محفوظ ہوں لیکن وہ منظر عام پہ نہ آئی ہوں اور آپ کے پاس مارجن بھی ہو بتانے کا؟ سر یقیناً کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں لیکن ان کو بتانے کا مارجن میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی تھی، یہ موقف بہت عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے واضح کیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی کوئی رہنمائی فرمائی اپنے فیصلے کے 6 مہینے کے بعد کہ میں نے پارٹی تو بین نہیں کی تھی۔ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ تھی کہ جو پارٹی کے ٹکٹس تھے وہ ٹکٹس آروز ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہ ایک کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہوا، یہ اوور آل پورے پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجی تھی کہ تحریکیں، کیونکہ دیکھیں نا، رات کو 10 آپ کے علم میں ہوگا جس دن سمبل یہ والا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا مرحلہ تھا، اسی دن سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی تھی بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالہ سے یا کسی چیز کے حوالہ سے، اور پہلے ٹائم تھا آر اوز کے پاس اپنا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا 4 بجے کا۔ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں پیرل چل رہی تھی تو وہ پھر اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے 6 بجے کیا گیا، لیکن اس وقت تک بھی سپریم کورٹ فیصلہ نہ سنا سکی، پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اسی سپریم کورٹ کی ٹائم لائن کے مطابق آر اوز بھی اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کرتے چلے جا رہے تھے۔ رات میرا خیال ہے if I'm not wrong کو 8 ساڑھے 8 9 بجے کے قریب فیصلہ آیا تو اس کے گھنٹہ بعد کا تک کا ٹائم دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اس کا شارٹ آرڈر بھی نہیں آتا، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوتا، اور ایک کنفیوژن ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا ٹکٹ جمع کروانے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ پارٹی کا ٹکٹ آر اوز کو دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کلیئر نہیں ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد اب پی ٹی آئی پارٹی بھی رہی ہے یا نہیں رہی، تو ہم آپ کا پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از نمبر 1۔ اب وہاں پر بلے باز کیسے آیا، کیوں آیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن میں وہ عمران خان صاحب کے اجازت کے، کیونکہ نوٹس میں تو ان کے ہے، چونکہ شاید کچھ ٹائم پہلے فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ کس پارٹی کی طرف سے لڑا جائے گا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر عمران خان صاحب مناسب سمجھیں گے تو اس کے اوپر ایکشن لے لیں گے۔ صاحبزادہ صاحب، ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی آپ کو اجازت دیں تو پھر بھی آپ نہ بتا سکیں، ایسی باتیں بھی کچھ ہوں گی کہ آپ کہیں کہ بھائی رہ نہیں دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کتاب میں آپ انہیں لکھنا پسند کریں گے، آپ بتا دیں گے؟ اگر عمران خان صاحب مجھے اجازت دیں گے، اگر عمران خان صاحب مجھے اجازت دیں گے تو میں A to Z بتا دوں گا جناب، مجھے کیا ایشو ہے سر؟ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی گراؤنڈ ریئلٹی بدلی تھی، سر گراؤنڈ ریئلٹی بدلی تھی، تو اس وجہ سے یہ سارا سینیریو ہے۔ سر آپ یہ دیکھیں نا، ایک قانون کی زبان ہے، میرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے آپ سے کہ 39 کو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ان 39 کے نامینیشن پیپر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے ٹکٹ تو جمع نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نامینیشن پیپر پر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، 41 کے نامینیشن پیپر کے اوپر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ سو ان 41 کو یہ دوبارہ ٹائم دیا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیں ان another 15 days کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں۔ ان 41 نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروا دیے کہ ہم تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک میرا سوال یہ ہے کہ جن 39 کو
آپ اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ان کے نامینیشن پیپر کے اوپر تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، آپ انہیں تحریک انصاف ڈکلیئر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر رہی ہے. تو میرا نامینیشن پیپر جب کھولا گیا تھا تو میرے نامینیشن پیپر کے اوپر تو سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا نا سر. آپ 39 کو تو ان کے نامینیشن پیپر کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی ڈکلیئر کر رہے ہیں، میرے نامینیشن پیپر کی بنیاد کے اوپر مجھے ایس آئی سی ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا آپ کا سوال پھر بنیادی ہے، آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نامینیشن والی لی جاتی تو پھر آپ تو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا ہوا ہے، جو سب سے بڑا اعتراض تھا سنی اتحاد کونسل پہ، بیسیکلی آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. میرا ٹکٹ سر، جی میرا جواب وہاں پر جمع ہے کہ میرا ایس آئی سی کا ٹکٹ نہیں لینے دیا گیا، مجھے جاری نہیں کیا گیا، وہاں پر ریسیو نہیں کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں نیشنل اسمبلی کا، میرے پاس آدھے گھنٹے کا کوشچن ہے، مجھے میری پارٹی کا نشان نہیں دیا جا رہا، مجھے انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے. تو انڈیپینڈنٹ کے اندر خدشہ یہ ہے، اور جب میں پاکستان میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جس کا انڈیپینڈنٹ نشان بھی 3 مرتبہ چینج ہوا ہے. مجھے سب سے پہلے رات کو شٹل کاک الاٹ کیا گیا 11:30 بجے. ہم نے آر او صاحب کے آفس کے آگے لگے ہوئے جو جب وہ کینڈیڈیٹ کو نشان الاٹ کرتے ہیں تو اس کے وہ پکچرز بھی پرووائڈ کی. صبح 12 بجے کے قریب بالو کا انتخابی نشان صبح 9 بجے کے قریب مجھے بالو کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا. اس کے بعد دوپہر 11 بجے کے قریب مجھے گڑیال کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا. یعنی میرا پارٹی کا ٹکٹ بھی میرا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، میرا پہلا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا، دوسرا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا، تیسرے انتخابی نشان کے اوپر. اب ہم جب آر او کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا تو آپ بیسیکلی اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں ڈی آر او کے پاس، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس. اب جب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحب کے آفس کو تالا لگا ہوا ہو، ڈی آر او صاحب دفتر میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کے پاس آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے. ڈی آر او ہیز ٹو ریجیکٹ یور اپلیکیشن اور ایکسیپٹ یور اپلیکیشن. ان بوتھ سینیریوز یو کین گو ٹو دا ہائی کورٹ. اب جب آپ کا وہ لنک ہی مسنگ کر دیا گیا ہے، ہم سے پوچھا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے. بابا ہمارے نامینیشن پیپر اگر ہم ہائی کورٹ میں جاتے، ہائی کورٹ میں ریٹ کا طریقہ کار آپ جلد سے جلد بھی لگوا لیں تو 24 گھنٹے لگتے ہیں. ڈی آر او وہ جب مسنگ لنک درمیان سے چلا گیا تو ہائی کورٹ آپ کو ڈائریکٹ انٹرٹین نہیں کر سکتی. سیکنڈلی پھر آپ کا انڈیپینڈنٹ سٹریچر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے انتخاب تو لڑنا تھا نا ساری نانی کیس، تو وہاں پر پھر جو ہماری لیگل ٹیم تھی، جو ساتھی تھے، ان کی مشاورت کے ساتھ میں نے انتخاب لڑا. اب ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز آپ نے پچھلے سوال میں میرے سے پوچھا تھا، میں واضح کر دوں ایس آئی سی کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے اندر جس وقت آرگومنٹ کیا گیا ریزرو سیٹس کے اوپر، ایک بات کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ سیم پیج پر تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بات یہ تھی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے ود ان 72 آورز ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے وہ ایس آئی سی کو جوائن کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ایس آئی سی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جس کے گزشتہ 10 سال کے آڈرز، انتخابی نشان، ہر چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تو دے کین جوائن، بٹ چونکہ ان کا یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیتا، تو ان کو صرف سیٹ نہیں مل سکتی ریزرو. یہی نقطہ نظر سپریم کورٹ کا تھا کہ آپ کی ایس آئی سی کی جوائننگ غلط نہیں ہے، ایس آئی سی کی جوائننگ ٹھیک ہے. اب جب وہ فیصلہ جو فل کورٹ کا تھا اس کو کم تعداد میں، ایک تو فل کورٹ کا فیصلہ بھی ظاہر ہے اس کے ریویو کے لیے 2 چیزیں ہیں، جن ججوں نے فیصلہ دیا ہو وہی ججز اس کو ریویو کر سکتے ہیں. لیکن 26ویں امینڈمنٹ چونکہ اس کا نزول ہو گیا اور وہ نازل ہوگی 26ویں امینڈمنٹ، تو اس کے بعد اب شاید وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے واٹ ایور دیٹ از وہ اس کو سن سکتا ہے. وہاں پر بھی جب یہ بات کی گئی ہے تو وہ بھی اس بات پر کلیئر ہے کہ آپ کی جوائننگ ایس آئی سی کی ٹھیک ہے. تو اب چونکہ فیصلہ اوریجنل ریویو ہو گیا، ریویو ہونے کے بعد وہ پرانا سٹیٹس بحال ہو گیا کہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز دے آر ناؤ ایس آئی سی اینڈ انڈر جو ایس آئی سی کا ڈسپلن ہے وہ اس کے اندر فال کریں گے. سو یہ جو ایک نیا ٹرینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے، دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز ایس آئی سی ہیں، آپ کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ ایس آئی سی ہیں.
سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ آنے کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی سٹیٹس تبدیل نہیں کیا گیا، انہیں ایس آئی سی ہی رہنے دیا گیا، آج بھی وہ ایس آئی سی ہیں. سو یہ جو ہے نا کہ کوئی آزاد گروپ آئے گا، آزاد میں سے فارورڈ بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بیک ٹو اسکیئر ون چلے گئے ہیں 9 اور 10 فروری کی سچویشن پہ کہ ناؤ دے آر ایس آئی سی جنہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہوئے ہیں. جی